اچھا، اب یہ جو طریقے ہیں جو لوگ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ حدیثوں میں سے طریقے نہیں نکالیں گے تو آپ اپنا طریقہ بتا دو۔ طریقے سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، خلوص ہو نیت کے اندر، ادب اور احترام ہو، تو اللہ تعالیٰ تمام طریقوں میں نماز قبول کرتا ہے۔ لیکن شرک کرنے پر وہ انسان کے تمام اعمال برباد بھی کر دیتا ہے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ، اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کے علاوہ کسی اور کی باتوں کو اسلام سمجھنا۔ اس سے بڑا شرک نہیں ہو سکتا کوئی، کہ آپ کو اللہ نے ایک اتنی بڑی محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ایک کتاب آپ تک پہنچا دی، آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہو، آپ دوسری کتابوں کو اسلام سمجھ کے پڑھ رہے ہو۔ کیا کبھی آپ نے کمپیوٹر کی کتاب کو اسلام سمجھ کے پڑھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے بایولوجی اور یہ کیمسٹری کی کتاب کو اسلام سمجھ کے پڑھا ہے؟ مجھے امید ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ اتنے پاگل نہیں ہو سکتے لوگ۔ پاگل تو ہیں لوگ، بے وقوف تو ہیں، لیکن اتنے زیادہ پاگل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ ایک مولوی صاحب کی جمع کی ہوئی باتیں ہیں، جن کو وہ نبی کے ساتھ ثابت بھی نہیں کر سکتے، یہ کبھی سارے مولوی اکٹھے ہو کر ان کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو نبی کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے نبی سے باتوں کی تصدیق کروانا ضروری ہے، اور نبی تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ سنی سنائی باتوں کو اسلام سمجھتے ہو آپ لوگ، تو کیا یہ اللہ کے نزدیک کیا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کا جو گناہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ یہ کہ آخرت میں آپ کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حدیث پڑھو، مگر ہسٹری سمجھ کے، تاریخ سمجھ کے۔ اپنے دماغ کے اندر یہ رکھو کہ یہ اسلام کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے۔ اس میں اگر کوئی اچھی چیز مل گئی تو آپ اس کو پک کر لو، اس پہ عمل کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ اس کو بدل بھی سکتے ہو، آپ اس کو اپنی زندگی سے ریموو بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر سکتے ہو تو آپ اس کو اپنی زندگی سے ریموو بھی کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اسلام کا درجہ نہیں دیا۔ اگر آپ نے اس کو اسلام کا درجہ دے دیا تو آپ مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔